الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی قدر، دوستو، دینی اور اسلامی بھائیوں بہنوں، دیکھنے والے تمام مسلمانوں، سننے والے تمام مسلمانوں اور ہمارے غیر مسلم حضرات، آپ تمام کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اسلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، آمین۔ حضرات گرامی قدر، آج ایک اہم موضوع جو کہ شعار اسلام میں سے ہیں، اسلام کا ایک قدیم علامت ہے، اسلام کی شان ہے، اسلام کی جان ہے، شعیرہ ہے۔ شعیرہ کہتے ہیں اسلام کی شان، اسلام کا اہم ایک جز، اسلام کی پہچان، اسلام کی علامت، نشانی، اسلام کی نشانی، یہ معنی میں آتا ہے۔ شعار اسلام اسی کو کہتے ہیں۔ وہ ہے شعار اسلام میں سے الاضحیہ، الاضحیہ یعنی اللہ کے راہ میں قربانی دینا، اللہ کے لیے قربانی کرنا، اللہ کے راستے میں قربانی کرنا۔ چونکہ قربانی ایک عبادت ہے، قربانی کرنا یا اللہ کے نام پر قربانی دینا یا اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے، اور یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس کا حکم دیا ہے۔ لہذا الاضحیہ یا قربانی کرنا امت مسلمہ کے لیے اسلام کی ایک پہچان ہے، اسلام کی ایک علامت ہے، اسلام کی ایک نشانی ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تعالی یہ شعیرہ یا شعار اسلام، یہ پہچان اسلام کی قربانی الاضحیہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ الاضحیہ قربانی یہ اللہ کی طرف سے امت مسلمہ پر ایک انعام ہے، اس لیے کہ بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، اور خود کھاتا ہے، دوسروں کو کھلاتا ہے۔ تو اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کا ایک انعام ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ قربانی امت مسلمہ کے لیے سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ تاکیدی حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکیدی حکم آیا ہے کہ اے مسلمانوں، جو وسعت رکھتے ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں، جو قربانی کرنے کی، جانور اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ قربانی کرے، وہ قربانی دے، جانور خریدے اور اللہ کے نام پر اللہ کے لیے قربان کر دے۔ یہ سنت مؤکدہ کہلاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے، تقریباً 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر رہے، مدینہ میں قیام کرے۔ آپ کی باقی زندگی مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے بقیہ ساری زندگی مدینہ منورہ میں گزارا، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ جب تک آپ مدینہ منورہ میں تھے، 10 برس یا کچھ زیادہ، جتنے برس یا جتنے سال آپ مدینہ میں تھے، ہر سال ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو یوم النحر جو کہلاتا ہے، یوم النحر جو کہلاتا ہے، قربانی کا دن جو کہلاتا ہے،
जानवर ज़बाह करने का दिन जो कहलाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल अपने हाथ से कुर्बानी किए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल अपने हाथों से कुर्बानी किया है। हर साल आपने अल्लाह के लिए जानवर ख़रीदा और जानवर अल्लाह के लिए कुर्बान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल उज़हिया किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने साल मदीने में थे, हर बरस कुर्बानी का जानवर अल्लाह के नाम पर कुर्बान किया है, ज़बह किया है, कुर्बानी दिया है। तो लिहाजा ये सुन्नत मुअक्कदा है। तमाम अइम्मा इकराम के पास, तमाम मुहद्दिसीन के पास, तमाम मुसलमानों के पास इज्मा है कि कुर्बानी अल्लाह ताला की इबादत है, मुसलमानों को करना चाहिए और ये सुन्नत मुअक्कदा है। बाज़ लोगों के पास ये वाजिब है, बाज़ लोगों के पास ये वाजिब है और बाज़ लोगों के पास सिर्फ़ उन पर यह फ़र्ज़ है जो साहिब निसाब है। यानी कुर्बानी हर एक पर वाजिब नहीं, हर एक पर ज़रूरी नहीं है, हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ उन लोगों पर ज़रूरी है, उन लोगों पर वाजिब है जो साहिब निसाब है। यानी साहिब निसाब किसको कहते हैं? जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है, जो साहिब ज़कात है, इतना माल है जो है ना ज़कात निकालते हैं, वही लोग कुर्बानी करेंगे, वही लोग जो है ना कुर्बानी का जानवर ज़बह करेंगे, वही लोग जो है ना उज़हिया करेंगे। बाकी लोगों पर कुर्बानी नहीं है। समझ में आई बात? लेकिन आज मैं खुले तौर पर आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, उलमा को भी समझाना चाहता हूँ, अवाम को भी समझाना चाहता हूँ, अपनों को भी समझाना चाहता हूँ, गैरों को भी समझाना चाहता हूँ कि कुर्बानी और उज़हिया ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये हर वो मुसलमान जो जानवर कुर्बानी के लिए ख़रीद कर ज़बह कर सकता है, वो तमाम मुसलमान जो है ना जानवर ख़रीद कर ज़बह कर सकते हैं। जिसके पास भी पैसा है, जिसके पास भी गुंजाइश है, जो भी इतनी इस्तिताअत रखता है कि 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, 15,000, 25,000 में जानवर ख़रीद के अल्लाह के नाम पर ज़बह करे कुर्बानी के दिन और वो अल्लाह के लिए जो ना कुर्बान कर दे, उन तमाम मुसलमानों के लिए जायज़ है कि वो कुर्बानी करें। जी हाँ, ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत मुअक्कदा है। बाद लोग वाजिब कहते हैं और ये सिर्फ़ ज़कात अदा करने वाले साहिब ज़कात ही पर जो है ना के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात ज़हन में बिठाएं। हर मुसलमान जो इस्तिताअत रखता है अपने खुशू से अल्लाह के लिए साल में एक मरतबा जानवर ज़बह करे, कुर्बानी करे। जी हाँ, इसकी बड़ी फजीलत है। अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता किया है, लिहाजा शुक्राने के तौर पर आप क्या करें? फसल्ली, अल्लाह के लिए नमाज अदा करें, वन्हर और क़ुरबानी करें, वन्हर क़ुरबानी करें। और हदीस पाक में आता है, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। जी हाँ, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मदीने में थे, हर साल 2 बकरे तरोताज़ा मोटे ताज़े और जो है ना सिंग वाले, और बाज़ हदीसों में कुसई वाले, सेहतमंद मोटे ताज़े सींग वाले, आपने हर साल जो है ना 2 बकरे कुर्बानी करे हैं। कुर्बानी अल्लाह के नाम पे किया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत अनस से रिवायत है, सही बुखारी सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। तो लिहाजा कुरान से भी साबित हुआ, हदीस से भी साबित हुआ और इजमा भी है। हज़रत अबू बकर से लेकर आज तक जितने भी अइम्मा, जितने भी मुसलमान, जितने भी उलमा गुजरे हैं, उन तमाम का इजमा है कि साल में एक मरतबा मुसलमानों को 10वीं ज़िलहज्जा से लेकर 13वीं ज़िलहज्जा के असर तक, यानी 4 दिन वो कुर्बानी कर सकता है। उसको 4 दिन कुर्बानी कर सकता है, 4 दिन कुर्बानी करना चाहिए। जी हाँ, यौमुन नहर यानी 10वीं ज़िलहज्जा को पहला दिन है कुर्बानी का। उसके बाद अय्याम तशरीक़ कितने होते हैं? 3 दिन होते हैं अय्याम तशरीक़। जबकि हाजी यौमुन नहर को जो है ना मिना पहुंचकर कुर्बानी करते हैं, बाल मुनाते हैं और जो है ना वहाँ काबतुल्लाह जाकर, मक्का जाकर जो है ना तवाफ़ ज़ियारा या तवाफ़ हज करते हैं 10वीं तारीख़ को, 10वीं ज़िलहज्जा को, जिसको यौमुन नहर कहते हैं। तो लिहाजा 10वीं ज़िलहज्जा को यौमुन नहर को भी कुर्बानी कर सकता है हाजी और गैर हाजी। और इसी तरह अय्याम तशरीक़ यानी ईद उल अज़हा के 3 दिन तक जो है ना कुर्बानी कर सकता है। 11वीं ज़िलहज्जा को भी, 12वीं ज़िलहज्जा को भी, 13वीं ज़िलहज्जा के असर तक जो है ना कुर्बानी कर सकता है। हाजी कब तक रहते हैं मिना में? कब तक क़याम करते हैं हाजी? 13 ज़िलहज्जा तक, असर तक करते हैं, नहीं करते हैं? अय्याम तशरीक़ कितने हैं? 3 हैं। हदीस में आया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, अय्याम तशरीक़ खाने पीने के दिन है। अय्याम तशरीक़ खाने पीने के दिन है। गोश्त खाओ, कुर्बानी करो। यौमुन नहर को कुर्बानी कर सकते हैं, अफजल है। यौमुन नहर पहले दिन ईद के
10वीं मुहर्रम को, 10वीं जो है ना ज़िलहज्जा को, यौमुन नहर को क़ुरबानी देना, क़ुरबानी का जानवर ज़बह करना, ये ज़्यादा फजीलत है, ज़्यादा है। अगर नहीं कर सकता है तो दूसरे दिन करे, 11 ज़िलहज्जा को, वरना 12 ज़िलहज्जा को या फिर 13 ज़िलहज्जा को आप अपना क़ुरबानी का जानवर ज़बह कर सकते हैं। इसको अय्याम तशरीक़ कहते हैं। अय्याम तशरीक़ में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, ईदैन के दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। ईद उल फित्र में और ईद उल अज़हा में रोज़ा रखना हराम है, जायज़ नहीं है। इसी तरह अय्याम तशरीक़ खाने पीने के दिन है। आपने ऊँट ज़बह किया, आपने गाय ज़बह किया, आपने बकरी ज़बह किया, तो वो गोश्त है आप रखिए, फ्रिज में रखिए, यहाँ उसको जो है ना कबाब बनाइए, आप जो है अय्याम तशरीक़ में खाइए, खिलाइए दूसरों को। तो लिहाजा 4 दिन क़ुरबानी के हैं। जी हाँ, 4 दिन क़ुरबानी के हैं। लिहाजा मैं तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि इस हदीस पर अमल करें, इस सुन्नत को जो है ज़िंदा करें। बाज़ लोग चीखते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं है, क़ुरबानी के सिर्फ 3 दिन है, यानी यौमुन नहर 11 और 12 तारीख़ नहीं, 13 तारीख़ या असर तक जो है ना क़ुरबानी दे सकते हैं। जी हाँ, हाजी जितने दिन मिना में क़याम करता है उतने दिन जो है ना क़ुरबानी जायज़ है। जी हाँ, हदीस से साबित है, हदीस से साबित है। आँखों को खोलो, आँखों पर जो जमातों के पर्दे पड़े हुए हैं ना, फ़िक़ा के पर्दे, फला गिरोहबंदियों के, पार्टियों के पर्दे, वो चश्मे निकालो, खोलो, कुरान को पढ़ो, हदीस को पढ़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबा इकराम की सही सुन्नतों को उजागर करो। लिहाजा 4 दिन क़ुरबानी कर सकते हैं। लिहाजा मैं अपने भाई से कहता हूँ, अपने रिश्तेदारों से कहता हूँ कि आप क्या करें, पहले दिन क़ुरबानी ना करें, दूसरे दिन, तीसरे दिन ना करें, चौथे दिन करें, ताकि लोगों को पता चले कि भाई चौथे दिन भी क़ुरबानी जायज़ है, चौथे दिन भी क़ुरबानी कर सकते हैं। लोगों को पता चले। लोगों के दिमाग में जो बिठाया गया है कि क़ुरबानी 3 दिन है, वो गलत साबित हो कि नहीं क़ुरबानी 4 दिन है। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल क़ुरबानी दी है। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और दीगर सहाबा इकराम ने भी क़ुरबानी दी है। तो लिहाजा हमें भी क़ुरबानी देनी चाहिए, जो भी साहब इस्तात है। जी हाँ, नए कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है, नए कपड़े सिलाना ज़रूरी है, घर को जो है ना कलर डालना ज़रूरी नहीं है, और दीगर जो है ना आयश व आराम के सामान मुहैया करना ज़रूरी नहीं है। क़ुरबानी का जानवर ख़रीदें, उन्हीं पैसों को बचाते हुए, और अल्लाह के राह में क़ुरबान करें, अल्लाह के राह में क़ुरबानी दें। हज़रत इब्राहिम को जब हुक्म हुआ कि अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माइल को क़ुरबान कर दें, तो हज़रत इब्राहिम क़ुरबान अपने लख्ते जिगर को, अपने दिल के टुकड़े को, अपने बेटे को इस्माइल को क़ुरबान करने के लिए, ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। और तो और क़ुरबान जाए हज़रत इस्माइल पर, हज़रत इस्माइल क़ुरबान होने के लिए तैयार हो गए। और अल्लाह ताला हमें कहता है कि भाई एक बकरा ज़बह कर दो, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। साल में कितनी मरतबा हम गोश्त नहीं खाते हैं, साल में कितनी मरतबा हम जो है ना बकरे हज़म नहीं करते हैं, साल में कितनी मरतबा हम मुर्गियाँ हज़म नहीं करते हैं, साल में कितनी मरतबा हम जो है ना गाय नहीं खाते हैं, और दीगर जो है ना नेमतें हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। अल्लाह का हुक्म है साल में एक मरतबा एक दुम्बा, एक बकरा ज़बह करें। हम ये नहीं कर सकते मेरे भाई अल्लाह के राह में। हाँ, और जो दुम्बा, जो बकरा ज़बह करते हैं, उसका गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुँचता है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में जो तक़वा है, अल्लाह ताला की मोहब्बत कितनी है, अल्लाह ताला के हुक्म को बजावरी करते हुए तुम क़ुरबानी देते हो नहीं देते हो, ये देखना चाहता है। तुम्हारे इखलास को देखना चाहता है, तुम्हारे खुलूस को देखना चाहता है। हालांकि जो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर मिन का वला का कहकर जो आप क़ुरबानी का जानवर ज़बह करते हैं, इसका खून ना अल्लाह को पहुँचता है, ना उसका गोश्त पहुँचता है। खून जो है ना बहा जाता है और गोश्त तुम खा जाते हो, और उसका चमड़ा जो है ना गरीबों में, यतीमों में या मदारिस वालों में जो है तकसीम कर देते हो। तो तुमने खाया ना भाई, तुम्हारा फ़ायदा हुआ। पहले तो जो है ना फ्रिज वगैरह नहीं थे, अब तो माशाल्लाह गोश्त जो है ना फ्रिज में रखकर जो है ना साल भर तक जो है ना खाते हैं, मज़े लेते हैं। तो इतना नहीं कर सकते आप। हर साल आप खाते ही हैं, आप साल भर खाते हैं गोश्त। मुर्गियाँ, कितने मुर्गा हज़म नहीं करते, कितने बकरे आप नहीं खाते होंगे। रोज़ाना अगर 1 किलो आधा किलो गोश्त भी हिसाब करें तो 10 किलो 15 किलो एक जो है ना एक बकरे में जो है ना गोश्त निकलता है। तो अगर आप हर हफ्ते में अगर 1 किलो भी गोश्त हिसाब करें या आधा किलो भी गोश्त हिसाब करें, तो 15 दिन में जो है ना 1 किलो हो जाता है। हाँ, या हफ्ते में 1 किलो हो जाता है। तो 3-4 महीने में एक बकरा तो आप खा लेते हैं। जब आप अपने नफ्स के लिए, अपने जो है ज़ात के लिए अपनी मर्ज़ी से जो है ना 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में बकरा ज़बह पूरा बकरा खा लेते हैं, तो अल्लाह का हुक्म है साल में एक मरतबा अल्लाह के नाम पर जो है ना क़ुरबानी की जाए। तो ये हम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अल्लाह से मोहब्बत है और क़ुरबानी के देकर जो है ना आप खुश होते हैं अल्लाह के लिए, तो आपको करना चाहिए। आपको पहले से जो है ना इंतज़ाम करना चाहिए। 6 महीने पहले से कुछ पैसे जो है ना इकट्ठा करें, कुछ पैसे जमा करें 6 महीने पहले से। लिहाजा जो ना आप क़ुरबानी कर सकते हैं।
کتنے میرے دوست احباب ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے نیکوکار ہیں، کتنے علماء ہیں جو اللہ اس کے رسول سے سچی محبت رکھتے ہیں. وہ جو ہے نا 6 مہینے پہلے سے جو ہے نا اپنی ترکاریوں کے پیسوں سے، اپنے جیب خرچ کے پیسوں سے کچھ پیسہ جو ہے نا غلے میں ڈالتے ہیں، الگ کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور 10,000 15,000 جمع ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ جو ہے نا 1 بکرا 2 بکرے لا کر جو ہے نا اللہ کے لیے عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن جو ہے نا جانور خرید کر جو ہے نا قربان کر دیتے ہیں، اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں. کتنا آسان ہے دیکھیے آپ، 6 مہینے پہلے سے کچھ پیسہ جو ہے نا آپ جمع کر لیے. تو لہذا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے، وہ ایسے اعمال کرتا ہے، وہ ایسے نیک اعمال کرتا ہے. اور جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، صرف نام کے جو نا نعرے ہیں، ہاں ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رسول سے محبت ہے، جس کے صرف نام کے محبت ہے، نام کا مسلمان ہے، اسے احساس ہی نہیں ہوتا ہے، زندگی بھر جو ہے نا قربانی نہیں کرتا، اور اس کو اللہ توفیق بھی نہیں دیتا ہے. اللہ اس کو توفیق بھی نہیں دیتا ہے. توفیق اس کو دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے، جو جذبہ رکھتا ہے نیکی کا، جو ہے نا قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں ایک شوق ہے، جذبہ ہے کہ میں جو ہے نا اللہ کے لیے جانور خریدوں، اللہ کے نام پر جو ہے نا قربانی کروں، اللہ کو راضی کروں. تو اللہ اس کے لیے راستے ہموار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے نا آسانیاں پیدا کرتا ہے. اور جس کے دل میں ہے ہی نہیں اللہ اس کے رسول کی محبت، وہ قربانی کرنا ہی نہیں چاہتا، بوجھ سمجھتا ہے. ارے کہاں ہے میرے پاس پیسے، کہاں ہیں میرے پاس جو ہے نا، کہاں ہے اتنا پیسہ، میں کہاں سے قربانی کر سکتا ہوں، میں تو کنگال آدمی ہوں، تو میں تو فقیروں میں سے ہوں، میں تو مسکینوں میں سے ہوں. اللہ اس کو ہمیشہ فقیر رکھتا ہے، ہمیشہ اس کو مشکلوں میں سے رکھتا ہے، ہمیشہ اس کو جو ہے نا کنگال بنا کر رکھتا ہے، ہمیشہ اس کو ہاتھ پھیلانے والا رکھتا ہے. اگر وہ ہاتھ ایسا رکھتا ہے دینے والا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دیتا رہتا ہے. جی ہاں، جی ہاں، حدیث قدسی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ میرے تعلق سے جیسے گمان رکھتا ہے، جیسے اللہ کے تعلق سے بندہ سوچتا ہے، اللہ ویسے ہی کرتا ہے. اگر اللہ کے تعلق سے ہم اچھا سوچیں، ہم قربانی کرنے کا ارادہ رکھیں، قربانی کا جذبہ رکھیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے لیے اس سال، میں کئی سال ہو گیا قربانی نہیں کرا، دوسرے لوگ میرے رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی قربانی کرتے ہیں، اللہ میرے بچے بھی کہتے ہیں کہ قربانی کریں، میری بچوں کی بھی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے، میری بیوی کی خواہش ہے، میرے بوڑھے ماں باپ کی خواہش ہے، اللہ قربانی کا انتظام فرما. پہلے سے اگر آپ سوچتے، پہلے سے دعا کرتے، پہلے سے جو ہے نا راستے تیار کرتے، پہلے سے جو ہے نا کچھ پیسہ اکٹھا کرتے، تو اللہ راستے بنا دیتا، آسانیاں پیدا فرماتا. ایک نہیں دو جو ہے نا بکرے آپ ذبح کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ حسن ظن رکھتے اللہ کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے اچھا سوچتے، اس کے لیے کوشش بھی کرتے، محنت بھی کرتے. ہاں سگریٹ کتنا پیتے ہیں، سال میں کتنے پیسوں کا جو ہے نا سگریٹ پیتے ہیں بتائیے آپ. وہ پیسے جمع کر کے قربانی نہیں کر سکتے ہیں. اور غلط راستے میں ہم کتنا پیسہ جو ہے نا خرچہ کرتے ہیں، فضول خرچی کتنا کرتے ہیں. وہ پیسہ اکٹھا کر کے جمع کر کے ہم قربانی نہیں کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے. ہم کنگال رہنا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کر سکتے. ہم ہاں اٹھو، جاگو، غفلت کی نیند سے جاگو. بہت سو گئے. یہ کرونا نے، یہ مرض کرونا نے بہت لوگوں کو ماشاءاللہ جگا دیا. بہت لوگ غفلت کی نیند سے جاگ گئے، بہت لوگ غفلت چھوڑ دیا، توبہ کر لیا، اصلاح کر لیا. تم لوگ بھی اصلاح کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو اچھا انسان، اچھا مسلمان بنا لو. سال میں 1 مرتبہ قربانی کرو اللہ کے لیے. جی ہاں. اور یہ صرف جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جو صاحب نصاب ہے، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان پر ہی جو ہے نا قربانی لازم نہیں ہے، وہی جو ہے نا قربانی نہیں ہے. ہر مسلمان قربانی دے سکتا ہے. اگر صاحب نصاب، صاحب زکوٰۃ ہی قربانی اگر دیتا تو اللہ کے رسول زندگی بھر کبھی قربانی نہیں کرتے. اللہ کے رسول صاحب نصاب نہیں تھے، اللہ کے رسول پر زکوٰۃ نہیں تھا. اللہ کے رسول کے گھر میں 2 مہینے 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. آپ صاحب نصاب نہیں تھے، آپ زکوٰۃ نہیں دینے والوں میں سے تھے. اس کے باوجود بھی ہر سال قربانی کرتے تھے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی صاحب نصاب پر فرض ہے، صاحب نصاب پر واجب ہے، صاحب نصاب ہی قربانی کر سکتا ہے. صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہی قربانی کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں کر سکتے ہیں. یہ غلط ہے. اللہ کے رسول صحابہ کرام غریب تھے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، صاحب زکوٰۃ نہیں تھے، صاحب نصاب نہیں تھے. اس کے باوجود بھی ہمارے پیارے نبی، میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس مدینہ میں تھے، ہر برس جو ہے نا قربانی کرتے تھے. 2 موٹے تازے سینگ والے صحت مند بکروں کی جو ہے نا قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. حضرت ابوبکر کے تعلق سے آتا ہے، حضرت عمر کے تعلق سے آتا ہے، صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے، حضرت علی کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ تمام صحابہ کرام نے جو ہے نا قربانی کی، باوجود وہ فقیر تھے، باوجود وہ غریب تھے. تو لہذا ہر مسلمان قربانی کر سکتا ہے. جس کے دل میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے قربانی کر سکتے ہیں. اور تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، حضرت علی کو حکم دیا کہ اے علی میرے بعد بھی میرے نام سے تم قربانی کرتے رہنا. ہاں قربانی کے اللہ کے رسول نے بھی اپنے ہاتھوں سے جو نا قربانی دیا، اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا. اور موت سے پہلے حضرت علی کو وصیت فرمایا کہ اے علی میں ہر سال قربانی کرتا تھا، میرے موت کے بعد، میرے انتقال کے بعد تم میرے نام سے قربانی کرنا. اللہ اکبر. تو لہذا کہاں ہے صاحب نصاب میرے بھائی؟ تو لہذا غلط ہے.
قربانی سنت مؤکدہ ہے، ہر مسلمان جو ہے نا قربانی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے۔ اچھا، اب قربانی کتنے دن دینا ہے میں نے بتلا دیا۔ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ کو، عید کے دن، اس کے بعد 3 دن ایام تشریق، یعنی 4 دن قربانی دے سکتے ہیں۔ قربانی کا جانور اونٹ کو جو ہے نا کھڑا کر کے جو ہے نا قربانی دیں گے۔ قربانی کون سی جانوروں میں ہے؟ بہیمۃ الانعام میں ہے۔ قرآن میں آیا اور بہیمۃ الانعام یعنی وہ جانور جیسے اونٹ ہے، بیل ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، کبشہ ہے، ماز ہے، ان تمام جانوروں میں جو ہے نا آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اونٹ کی بھی قربانی جائز ہے، گائے کی بھی قربانی جائز ہے، بکرا اور دمبا کی قربانی بھی جائز ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ بہیمۃ الانعام میں جو جانور آتے ہیں ان کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اونٹ میں جو ہے نا 7 حصے ہیں، اونٹ میں 7 حصے ہیں، یعنی بکرا ایک آدمی کے نام سے ذبح کرتے ہیں نا، اونٹ میں کیا کر سکتے ہیں؟ 7 لوگ جو ہے نا جمع ہو کر، 7 لوگ پیسے ڈال کر ایک اونٹ خرید کر کے 7 کے نام سے جو ہے نا قربانی ہو سکتی ہے اونٹ میں۔ اسی طرح گائے اور بیل کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں بھی 7 لوگ جو ہے نا شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے میں اور بیل میں بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، یعنی 7 نے پیسہ ڈالا، ایک گائے خرید کیا، 7 کے نام سے جو ہے نا اللہ کے نام پر جائز جو ہے نا قربان ہو گئی ہے۔ البتہ بکرا جو ہے نا فیکس ایک کے نام پہ قربان ہو سکتا ہے، ایک آدمی ذبح کر سکتا ہے قربانی۔ گائے اور اونٹ میں 7 لوگ جو ہے نا قربانی کر سکتے ہیں۔ اب اونٹ کی قربانی کیسے ہوگی؟ اونٹ کے جو ہے نا ایک پیر جو ہے نا باندھ دیں گے، 3 پیروں پر اونٹ کو کھڑا کریں گے۔ اونٹ کے ایک پیر کو باندھ دیں گے، 3 پیر پر اونٹ کھڑا رہے گا، اس کی گردن اور سینے کے درمیان جو ہے نا نیزہ ماریں گے۔ جب پورا خون جو ہے نا بہہ جائے گا، جب اونٹ جو ہے نا نیچے پڑ جائے گا، تب جو ہے نا اس کو جو ہے نا ذبح کریں گے۔ اس کو نہر کہتے ہیں، اونٹ کو نہر کرتے ہیں، یعنی 3 پیروں پر کھڑا کر کے اس کے گردن اور جو ہے نا سینے کے درمیان میں جو ہے نا نیزہ ماریں گے۔ جب خون نکلے گا اس کے بعد جو ہے نا اس کو ذبح کریں گے۔ اور گائے کو جو ہے نا لٹا کر جو ہے نا اس کا جو ہے نا منہ جو ہے نا قبلے کی طرف کر کے اس کو جو ہے نا بسم اللہ اللہ اکبر من کا اولکا کہہ کر جو ہے نا ذبح کریں گے۔ چاہے اونٹ ذبح کریں، چاہے گائے بیل ذبح کریں، یا بکرا یا دمبا ذبح کریں، یا مرغی ذبح کریں، کوئی بھی چیز ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر من کا ولکا، بسم اللہ اللہ اکبر من کا ولکا، یہی دعا ہے بس۔ اللہ کے نام سے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر من کا ولکا، اس لیے کہ جانور اللہ نے دیا ہے، پیسہ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، تو لہذا اللہ کی طرف سے ہوا اور اللہ کے لیے ہوا، اور اللہ ہی بہت بڑا ہے اور اللہ کے نام سے ہم ذبح کرتے ہیں۔ تو لہذا اونٹ کو کھڑا کر کے اور گائے اور بکرے کو دمبے کو جو ہے لٹا کر کے جو ہے آپ ذبح کریں گے، سنت کے مطابق ذبح کریں گے۔ جی ہاں، اگر نیک مسلمان ہے، اچھا نمازی مسلمان ہے، وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو یہ زیادہ فضیلت ہے۔ اور جو قربانی دیتا ہے اپنے نام سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، تو خود جو ہے نا اپنے جانور کو ذبح کرے، یہ زیادہ فضیلت ہے۔ خود جو اپنے نام سے، اپنے گھر والوں کے نام سے، بیوی بچوں کے نام سے، ماں باپ کے نام سے جو قربانی خریدا ہے، وہ خود اپنے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر من کا ولکا کہہ کر قربانی ذبح کرتا ہے، اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے، یہ زیادہ فضیلت ہے۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اپنے جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، صحابہ کرام اپنے جانور، اپنے قربانی کے جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، لہذا اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرنا زیادہ فضیلت ہے۔ اگر نہیں کر سکتے تو کوئی اور جو ہے نا وہ جانور کو جو ہے نا ذبح کر سکتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے، کیا عورت جانور کو ذبح کر سکتی ہے؟ گائے کو، بکرے کو، اونٹ کو، مرغی کو، یا کسی بھی جانور کو؟ بالکل، عورت بھی جو ہے نا اگر وہ ذبح کرنے کا طریقہ جانتی ہے تو بلا خوف اور بلا جو ہے نا تردد جو ہے نا عورت بھی قربانی کا جانور ہو یا غیر قربانی کا جانور ہو اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے۔ میں نے یہاں پر عرب کی عورتوں کو جو ہے نا جانور ذبح کرتے ہوئے اور اس کا چمڑا چھیلتے ہوئے، گوشت کو جو ہے نا الگ کرتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ جی ہاں، تو یہ عرب کی عورتوں میں جو ہے نا یہ جذبہ ہوتا ہے، ہمارے اندر ہماری عورتوں میں یہ جذبہ نہیں ہے، تو لہذا ہمارے عورتوں کو بھی جو ہے نا تیار رہنا چاہیے۔ تو لہذا قربانی کا جانور مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، عورت بھی ذبح کر سکتا ہے، اور جو بھی جو ہے نا قربانی کا جانور ذبح کرنے کی طاقت رکھتا ہے یا اس کی معلومات ہیں، وہ جو ہے نا قربانی کا جانور ذبح کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا قصاب کو بلایا جائے، وہ انتظار کیا جائے، وقت جو ہے نا نہیں ہے، اس کے بعد پھر بھی جو ہے نا وقت تلاش کیا جاتا ہے، 1 دن 2 دن لگ جاتے ہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں۔ نہیں، اگر خود بھی جو ہے نا جانور ذبح کر کے گوشت جو ہے نا الگ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، گھر میں آپس میں مل کر کرنا چاہیے۔ یہاں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں کہ کافی لوگ جو ہے نا دوست احباب جو ہے نا جانور لاتے ہیں، 2-3 آدمی مل کر جو ہے نا ماشاءاللہ ایک اس کو ذبح کرتا ہے، 2-3 آدمی مل کر جو ہے نا اس کا چمڑا الگ کرتے ہیں، گوشت کے الگ کرتے ہیں، اور جو ہے نا کھاتے ہیں پیتے ہیں، ماشاءاللہ کھلاتے ہیں پیتے ہیں۔ میں نے بھی ایسا کئی مرتبہ جو ہے نا گھر میں جو ہے نا جانور لا کر جو ہے نا بکرا لا کر میں نے بھی ذبح کیا ہے۔ پچھلے سال بھی ہم نے جو ہے نا یہاں دمبا لائے تھے، بکرا لائے تھے، اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، اس کو جو ہے نا 2-3 ساتھی آ گئے تھے، سب مل کر جو ہے نا اس کو جو ہے نا ٹکڑے بنائے، چمڑا الگ کرے، الحمدللہ کھائے پیے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا کر سکتے ہیں، اور یہ 4 دن ہے، اور یہ تمام مسلمان جو بھی جو ہے نا استطاعت رکھتا ہے
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 خرچ کرنے کی، تو جو ہے نا برابر جو ہے نا پیسہ خرچ کرے قربانی دے، پیسہ خرچ کرے قربانی دے. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ہم بچپن میں سنتے تھے اللہ کو بہت پیاری ہے قربانی، قربانی قربانی، اللہ کو بہت پیاری ہے قربانی. ہاں بہت پیاری ہے اللہ تعالیٰ کو قربانی، یاد رکھ لیجیے. لہذا قربانی کرنا چاہیے، قربانی کرنا چاہیے. یہ ایک شعار ہے، جیسا کہ میں نے کہا، یہ ایک علامت ہے، پہچان ہے یہ. ہاں پہچان ہے یہ. عید الاضحیٰ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، جو رمضان ختم ہونے کے بعد پہلی شوال کو جو ہم عید مناتے ہیں، جس کو عید الفطر کہتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد. اور یہ جب اسلام کا 12واں مہینہ جب شروع ہوتا ہے، پچھلے میں نے بتایا تھا نا ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی بڑی فضیلت میں نے بتائی تھی آپ کے سامنے. تو یہ انہی 10 دنوں میں جو ہے نا 10ویں تاریخ کو جو ہے نا عید الاضحیٰ مناتے ہیں، قربانی کی عید مناتے ہیں. بقرعید کی عید بولتے ہیں نا، بقرعید کی عید، تو یہی عید ہے عید الاضحیٰ، قربانی کی عید. یہ 10ویں ذی الحجہ کو، اسلام کا 12واں مہینے کے 10ویں تاریخ کو جو ہے نا قربانی کا عید، قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، قربانی کی عید مناتے ہیں. جی ہاں. تو لہذا ہر مسلمانوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے نا سال میں 1 مرتبہ اللہ کے نام پہ قربان کرے اور جو ہے نا گوشت جو ہے نا کھائیں، کھلائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کے 3 حصے کرنا، ایک جو ہے نا اپنے لیے رکھ لینا، ایک دوستوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. قربانی کے جانور کے 3 حصے کرنا، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ دوستوں کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، ضروری نہیں ہے. اگر ایسا کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے، یعنی خود بھی کھایا، اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلایا، غریبوں کو بھی شریک کر دیا. الحمدللہ یہ اچھی بات ہے، فضیلت کی بات ہے، زیادہ ثواب ملے گا. لیکن اگر قربانی کا جانور ذبح کرتا ہے، خود گھر والے کھا لیتے ہیں اور فریج میں جو رکھ لیتے ہیں یا کباب بنا کر رکھ لیتے ہیں، 6 مہینے تک، سال تک کھاتے رہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں ایک مرتبہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت اقوا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کو جمع نہ کریں، اس کو جو ہے نا فروزر میں نہ رکھیں، اس کو جو ہے نا سکھا کر جو ہے نہ رکھ لیں. جب جانور کا ذبح کرنے کے بعد، قربانی دینے کے بعد اس کو خود کھا لیں اور تقسیم کر دیں لوگوں میں. پھر اگلے سال آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پھر اگلے سال آیا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں پچھلے سال کی طرح جانور ذبح کر کے عید کے دن جو ہے نا تقسیم کر دینا چاہیے یا رکھ لینا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اب کھاؤ کھلاؤ بھی اور کچھ رکھ لو بھی، کھاؤ بھی کھلاؤ بھی اور کچھ رکھ لو بھی. پہلے سال کیا کہا کہ نہیں، سب کچھ جو ہے نا تقسیم کر دو، کھاؤ اور دوسروں کو کھلا دو. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اس لیے کہا تھا، اس دن جو ہے نا لوگوں پر تنگی تھی، اس سال جو ہے نا لوگوں پر تنگی تھی، لوگوں کو جو ہے نا کچھ پریشانی تھی، اس لیے میں نے یہ حکم دیا تھا کہ جانور عید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن جو ہے نا جانور ذبح کریں، کھا لیں اور لوگوں میں تقسیم کر دیں، چھپا کر نہ رکھیں، جمع کر کے نہ رکھیں. اس دن تنگی تھی، پریشانی تھی لوگوں کو، مسلمانوں کو، اس لیے میں نے کہا. اب چونکہ وہ پریشانی، وہ تنگی ختم ہو چکی ہے، لہذا قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد کھاؤ اور جمع کرو. وَادَّخِرُ کا لفظ آیا ہے، یعنی جمع کر کے رکھو. فریجر ہے تو فریج میں رکھو، یعنی تو دھوپ میں سکھا کر جو ہے نا سال بھر جو ہے نا کھاتے جاؤ، کباب بنا کر، بوٹیاں بنا کر. تو لہذا یہ جائز ہے. اور آج میں سن رہا ہوں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، فلاں پہ فلاں عالم یہ کہہ رہا ہے، فلاں جو ہے نا بزرگ یہ کہہ رہا ہے، فلاں بندہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں جو ہے نا جماعت کا آدمی یہ کہہ رہا ہے، فلاں جو ہے نا ایک لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی قربانی کا جانور ذبح نہ کریں، اس کے پیسے جو ہے نا صدقہ کر دیں. اس لیے کہ لاک ڈاؤن ہے، لوگ پریشان ہیں، رشتہ دار پریشان ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، پڑوسی جو ہے نا بھوکا ہے، فلاں جو ہے نا بیوہ پریشان ہے، فلاں یتیم پریشان ہے، فلاں مسکین پریشان ہے، فلاں جو ہے نا بہن بھائی پریشان ہے. لہذا قربانی نہ کریں، قربانی کے بدلے، قربانی کے جانور کے پیسے جو ہے نا صدقہ خیرات کر دیں. اللہ کے بندو ہوش میں آؤ، ڈرو. کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے مقابلے میں بات کہہ رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے مقابلے میں بات کر رہے ہو. ڈرنا چاہیے، اور ایسی باتیں جو ہے نا ہر ایک نہ کریں. ڈریں، یہ گناہ کا کام ہے. جتنے لوگ قربانی نہیں کریں گے آپ کے کہنے کے مطابق، جتنے لوگ باوجود قربانی کرنے کے استطاعت کے اگر وہ قربانی نہیں کریں گے تو آپ سب گناہ گار ہوں گے. جنہوں نے کہا کہ بھئی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اس بیماری کی وجہ سے قربانی نہ کریں، اور وہ پیسہ جو ہے نا قربانی کا لوگوں میں تقسیم کر دیں، بیواؤں کو دے، یتیم کو دے، اور جو ہے نا صدقہ خیرات کر دیں. اگر اس پر عمل کیا آپ کی بات مان کر، اے لیڈر، اے عالم، اے جاہل، اے فرقہ بندی کے ٹولی کے، اے جماعت کے، اے فلاں جس نے بھی کہا اور تیری بات پر عمل کیا کسی نے بھی، گنہگار ہے وہ بھی اور تو بھی گنہگار ہے. جی ہاں، تو بھی گنہگار ہے، بلکہ اس سے زیادہ کہیں بڑا گنہگار تو ہے. کیسے کہا؟ اللہ نے کہا قربانی کر،
اور تو کہتا ہے کہ نہیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانور قربان نہ کرے، اس کے پیسے صدقہ کرے، خیرات کرے. ہاں، اللہ کے رسول نے جو ہے نا ہر سال 10 برس مدینے میں تھے، ہر سال 2 بکرے موٹے تازے سنگ والے قربانی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کیا، اور حضرت علی کو وصیت بھی کی میرے مرنے کے بعد آپ قربانی کرنا. اور آج کا لیڈر، آج کا جاہل قسم کا عالم، آج کا جو ہے نا جاہل انسان، آج کا جو ہے نا کسی جماعت کا یا جو ہے نا کسی کمیٹی کا یا مسجد کا ممبر والا، مسجد کا جو ہے نا متولی کہتا ہے کہ نہیں بھائی قربانی کا جانور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اونٹ کی قربانی، نہ گائے کی قربانی، نہ بکرے کی قربانی، بلکہ اس کے پیسے جو ہے نا آپ خیرات کر دیں، اس کا پیسہ صدقہ کر دیں، زیادہ ثواب ملے گا. ہوش میں تو کیا کہہ رہے ہو؟ قرآن کے خلاف جو ہے نا فتویٰ دے رہے ہو، حدیث کے خلاف فتویٰ دے رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف فتویٰ دے رہے ہو، صحابہ کرام کے عمل کے خلاف جو ہے نا فتویٰ دے رہے ہو، ائمہ اربعہ اور دیگر محدثین، دیگر علماء کرام کے خلاف جو ہے نا فتویٰ دے رہے ہو. نعوذ باللہ، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، ہوش کے ناخن لو، دین کو سیکھو، علم حاصل کرو. جب تک تمہیں کوئی بات کا علم نہ ہو، جب تک تمہیں صحیح مسئلہ نہ معلوم ہو قرآن حدیث کی روشنی میں، اس وقت تک زبان نہ کھولو، اس وقت تک کوئی مسئلہ مت کرو، معلومات کرو، اس کے بعد مسئلہ کھولو. ہاں، صحابہ اکرام کے پاس بہت سارے لوگ جو ہے نا مسئلہ پوچھنے کے آتے تھے، صحابہ اکرام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے تھے. اگر صحابی کو معلوم ہوتا تو جو ہے نا مسئلہ بیان کرتے تھے، ورنہ جو ہے کہتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، فلاں صحابی سے پوچھ لو. جی ہاں، اسی طرح ائمہ کے پاس لوگ آتے تھے، ائمہ کے پاس، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کے پاس، دیگر محدثین کے پاس، دیگر علماء کے پاس جو حق پرست علماء تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء میں سے شامل تھے وہ لوگ، اللہ سے ڈرنے والے تھے. انہیں موت کے بعد کا جو ہے نا ان کو خیال تھا، موت کا خیال تھا. ایسے لوگوں کے پاس جب لوگ آتے، فتویٰ پوچھتے یا سوال کرتے، اگر ان کو معلوم ہوتا مسئلہ تو جواب دیتے، ورنہ کہتے لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا، ہاں میں نہیں جانتا کہتے تھے. اور آج جو ہے نا میاں مٹھو بن کر جو ہے نا فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھائی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سال، اس لیے کہ لاک ڈاؤن ہے، لوگ بھوکے ہیں، پڑوسی بھوکا ہے، رشتہ دار بھوکے ہیں، بیوہ بھوکی ہے، یتیم بھوکی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی عیب اور کتنی شرم کی بات ہے. تو لہذا قربانی یہ شعیر ہے، یہ اسلام کی پہچان ہے، اسلام کی علامت ہے، اسلام کی نشانی ہے. یہ کبھی بھی جو ہے نا ختم نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ کی خاص عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، خاص پہچان ہے، خاص عبادت ہے. جی ہاں، یہ قیامت کی صبح تک انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے نا قائم باقی رہے گا. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال قربانی دی، صحابہ کرام جب تک زندہ تھے قربانی دیتے رہے جانور. ہاں، میں آپ سے پوچھتا ہوں جن لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ بھائی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا پیسہ صدقہ خیرات کر دو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں صحابہ کرام مالدار تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالدار تھے. 2 مہینے 3 مہینے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. خود معائشہ فرماتی ہے، اور معائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اچھا آٹا پیٹ بھر کھانا نہیں کھایا، اچھے آٹے کی روٹیاں پیٹ بھر نہیں کھایا. جی ہاں، صحابہ کرام پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے تھے، بھوکے رہتے تھے. نہیں ہے ایسا حدیث میں؟ بہت کم صحابہ جو ہے مالدار تھے، لیکن انہوں نے قربانی کی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو بھائی بہت سارے صحابہ کرام پریشان ہیں، غریب ہیں، بھوکے ہیں، لہذا ہم قربانی نہیں کریں گے، قربانی کے بدلے جو ہے نا یہ پیسہ جو ہے نا جانور کا ہم جو ہے نا صدقہ خیرات کریں گے. ایسا کیا صحابہ کرام نے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال 10 برس قربانی کا جانور ذبح کیا، دو جانور ذبح کیے. وہ خود جو ہے نا غریب تھے. اگر چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے کہ چلو میں جو ہے نا قربانی کا جانور ذبح نہیں کروں گا، یہ پیسے جو ہے نا غریب صحابہ میں تقسیم کر دو. کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہہ سکتے تھے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا، عمل کیا، اور قولاً بھی بتلایا، فعلاً بھی بتلایا. اور آج کا مسلمان، نادان مسلمان، جاہل لیڈر کہتا ہے کہ نہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرفیو کی وجہ سے، 4 مہینے بیماری کی وجہ سے جو ہے نا لوگ بھوکے ہیں، پریشان ہیں، پیسہ ان کو میں تقسیم کر دیں، صدقہ خیرات کر دیں، جانور ذبح نہ کریں. جو شعیر ہے اسلام کا، شعار اسلام ہے، اس کو جو ہے نا چھوڑ دیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے. جی ہاں. اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ، ایک سال حضرت ابوبکر نے قربانی نہیں دی، حضرت ابوبکر نے قربانی نہیں دی، اور ایک سال حضرت عمر فاروق نے قربانی نہیں دی. جی ہاں. جب ان سے پوچھا گیا کہ قربانی آپ نے کیوں نہیں دی، کہا کہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لوگ جو ہے نا اس کو فرض سمجھ لیں گے، لوگ اس کو واجب سمجھ لیں گے، ضروری سمجھ لیں گے، اس لیے میں نے جو ہے نا قربانی نہیں دی. حالانکہ یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے. نہ قربانی فرض ہے، نہ قربانی ضروری ہے، نہ قربانی واجب ہے. میں اس ناحیت سے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نہ قربانی فرض ہے، نہ ضروری ہے، نہ لازم ہے، نہ واجب ہے، یہ صرف سنت ہے، کریں تو ثواب ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے میں نے جو ہے اس سال قربانی نہیں دی ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر نے بھی ایسا کہا، حضرت عمر نے بھی ایسا کہا، حضرت عمر نے بھی ایسا کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا
جب صحابہ نے پوچھا کہ تم نے قربانی نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ بھائی قربانی کا پیسہ ہم نے صدقہ کرنے کے لیے، قربانی کا پیسہ ہم غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے، بیواؤں میں، یتیموں کو جو ہے نا دینے کے لیے، بھوکوں کو دینے کے لیے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے قربانی جانور ہم نے ذبح نہیں کیا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اس لیے جو ہے نا اس سال ہم نے قربانی نہیں دی۔ اس کے بعد آپ حضرت ابوبکر عمر نے ہر سال جو ہے نا قربانی دی ہے۔ تو لہذا پتہ چلا میرے دوستوں، مسلمانوں، بھائیوں، قربانی ایک شعیر ہے، ایک اسلام کی پہچان، ایک اسلام کی نشانی ہے۔ جس طرح عید کی نماز ہم ادا کرتے ہیں، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں عید کی نماز ادا کرتے ہیں، جس طرح کہ جو ہے نا ہم نماز تراویح ادا کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم جو ہے نا دیگر جو ہے نا عبادت کے کام کرتے ہیں، اسی طرح قربانی اضحیہ بھی ایک عبادت ہے۔ لہذا ائمہ کرام نے، محدثین نے باقاعدہ باب قربانی، یعنی قربانی کا باب، قربانی کا چیپٹر جو ہے نا حدیثوں میں لکھا ہے، باب الاضحیہ، باب الاضاحی، یعنی قربانی کے جانور ذبح کرنے کا طریقہ، قربانی کیسے دینا، قربانی کے گوشت کا کیا کرنا چاہیے، قربانی کیسے ذبح کرنا چاہیے، قربانی کے جانور کا جو ہے نا قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، یہ سارے مسائل بیان کیے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، صحیح ترمذی میں، ابو داؤد، نسائی میں، ابن ماجہ میں، حدیث کی جتنے بھی 100 یا 150 200 حدیث کی جتنے بھی کتابیں ہیں، ساروں میں مسئلہ بیان ہے، ساروں میں ایک چیپٹر ہے الگ سے، باب الاضحیہ، باب الاضاحی، قربانی کا بیان، فلاں کا بیان بول کر موجود ہے۔ اور آج مسلمان کہتا ہے کہ نہیں بھائی قربانی کا جانور نہ خریدیں، اس کے پیسے 10,000 15,000 20,000 25,000 جو بھی بنتے ہیں وہ صدقہ خیرات کر دیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا، اجر بنے گا۔ ارے کم بختو، نالائقو، ہوش میں آؤ، کیا کہہ رہے ہو؟ غلط کہہ رہے ہو، غلط کہہ رہے ہو، دین میں اضافہ کر رہے ہو، گنہگار ہو گئے، سچی توبہ کر لو۔ جی ہاں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیں، اور آئندہ کبھی بھی اگر کوئی بات دین کا، اسلام کا نہ معلوم ہو تو کسی کے سامنے جو ہے بیان نہ کرے۔ جو حق پرست علماء اکرام ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ایسے علماء کے پاس جائیں، سیکھیں، معلومات کریں، قرآن کا، حدیث کا جو ہے نا علم حاصل کریں، اس کے بعد جو ہے نا منہ کھولیں، زبان کھولیں۔ جو چاہے اپنی زبان ہے بغیر ہڈے کی کہہ کر جو ہے نا آپ جو چاہے نہ بیان کریں، اللہ کے پاس پوچھ ہوگی، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی اس کی۔ جی ہاں، اللہ نے زبان دیا ہے تو اللہ پوچھے گا، کون سی بات تو نے کہی ہے، کھری کہی ہے یا غلط کہی ہے، صحیح کہا غلط کہا ہے، قولوا قولا سدیدا کہا اللہ تعالیٰ نے، سچی بات کہو، سیدھی بات کہو۔ تو لہذا میرے محترم دوستو، میرے بھائیوں، قربانی مسلمانوں کے لیے ایک علامت ہے، ایک پہچان ہے، لہذا قربانی کرنا چاہیے، قربانی کرنا چاہیے، قربانی کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، ہر مسلمان جو بھی صاحب استطاعت ہے، غریب بھی ہے، وہ کوشش کرے قربانی کرنے کی، وہ کوشش کرے قربانی کرنے کی، وہ کوشش کرے قربانی کرنے کی۔ ہاں، اگر تجھے محبت ہے پڑوسی بھوکا ہے، اگر تجھے محبت ہے بیواؤں سے، اگر تجھے محبت ہے یتیموں سے، اگر تجھے محبت ہے فقیروں سے، غریبوں سے، مسکینوں سے، اگر تجھے محبت ہے اپنے بھائی بہنوں سے، رشتہ داروں سے جو غریب ہیں، بھوکے ہیں، پریشان حال ہیں، تو کیا کر؟ قربانی بھی کر اور صدقہ خیرات بھی کر، ان کی مدد بھی کر بھائی، قربانی بھی کر اور ان کی مدد بھی کر، قربانی بھی کر، ان کی مدد بھی کر۔ جی ہاں، قربانی بھی کر، ان کی مدد بھی کر، قربانی کا جانور ذبح بھی کر، اور جو ہے نا صدقہ خیرات بھی کر۔ اگر اللہ نے دیا ہے، چھپا کے مت رکھ لے، بینک بیلنس میں جو ہے نا مت رکھ لے۔ جی ہاں، زمین، وہاں اتنی زمین، یہاں اتنی زمین پڑا ہے، وہ گھر کا کرایہ آتا ہے، یہ گھر کا کرایہ آتا ہے، بینک بیلنس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب رکھ لیا ہے، بولتا ہے کہ نہیں قربانی جو ہے نا نہیں دیں گے، قربانی کے پیسے جو ہے نا ہم صدقہ خیرات کریں گے۔ اللہ کے بندے، وہ زمین کیا کرے گا، وہ بینک بیلنس کیا کرے گا، وہ سونا چاندی جو ہے نا کیا کرے گا، اور بھی جو ہے نا جائیداد وہ کیا کرے گا، مرنے کے بعد جو ہے نا قبر میں لے جائے گا۔ اللہ نے دیا ہے، 2 ہاتھوں سے جو ہے نا خرچ کر۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اچھے لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی جو ہے اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی۔ اور ایک قرآن میں فرمایا، یہ سیدھے ہاتھ سے بھی دیتے ہیں اور جو ہے نا بائیں ہاتھ سے بھی دیتے ہیں۔ جی ہاں، 2 ہاتھوں سے جو نا اللہ کے راہ میں جو نا انفاق کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو نا غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مدد کرتے ہیں، بیماروں کی مدد کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ جی ہاں، صدقہ خیرات بہت بڑی نعمت ہے۔ داؤ مرزاکم بالصدقات کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ خیرات کرو۔ موٹی موٹی رقم جو ہے ڈاکٹروں پر ڈالتے ہیں، ہسپتال پہ ڈالتے ہیں، کچھ پیسہ غریبوں کو دو، صدقہ خیرات کرو، اس کے ذریعے سے بھی علاج ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ صدقہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی دور ہوتی ہے صدقہ خیرات کرنے سے۔ صدقہ خیرات سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صدقہ خیرات کرو تاکہ جو ہے نا آگ ٹھنڈی ہو جائے، اللہ کے عذاب سے جو ہے نا بچ جاؤ، آگ جہنم کے آگ سے بچ جاؤ۔ جی ہاں، صدقہ خیرات سے عمر میں برکت ہوتی ہے، صدقہ خیرات سے جو ہے نا مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، صدقہ خیرات سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے صدقہ خیرات کی، اس سے کوئی منع نہیں کرتا آپ کو۔ لیکن قربانی کا جانور ذبح نہ کریں، قربانی کے جانور کے پیسے آپ جو ہے نا صدقہ خیرات کریں، یہ غلط ہے میرے دوستوں۔
عیب کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا، اگر کسی نے جو ہے نا 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا آئی فون لیا ہے تو کہتے ہیں واہ کتنا فون لیا بھائی، کتنے کا ہے، لاکھ کا ہے، 1.5 لاکھ کا ہے، 2 لاکھ کا ہے، آئی فون تو نے خرید دیا، پارٹی دینا چاہیے، لڈو کھلانا چاہیے، ہاں۔ اور کسی نے جو ہے نا 25 لاکھ کی، 50 لاکھ کی، کروڑ کی جو ہے گاڑی خریدی تو کہتے ہیں کہ بھائی واہ کیا گاڑی ہے، ہاں، پارٹی دینا چاہیے، اور وہ دھوم سے پارٹی بھی دیتا ہے۔ اسی طرح کسی نے جو ہے گھر بنایا، اسی طرح کسی نے جو ہے نا دھوم دھام سے شادی کی، وہاں پیسہ خرچہ ہو رہا ہے، آئی فون پر پیسہ خرچہ ہوا، لاکھ، 2 لاکھ، 1.5 لاکھ، ہاں، 25 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ کی جو ہے نا گاڑی خریدا، اور گھر بنایا کروڑوں کا، اور شادی پر جو ہے نا خرچہ کیا، اور بہترین ڈریس بنایا، ہاں، بہترین جو ہے نا کوٹ بنایا، سلایا، کپڑے سلایا، ہاں، سونا خریدا، وہاں پر نہیں بولتے پھر کئی کو جو ہے نا خریدا ہے گاڑی کیوں خریدا، یہ کئی کو جو ہے نا آئی فون خریدا، یہ کئی کو جو ہے نا اتنا قیمتی گھر بنایا، کیوں جو ہے نا اتنا دھوم دھام سے بچے کی شادی کیا، کیوں جو ہے نا اتنا قیمتی جو ہے نا 50,000 کا 25,000 کا سوٹ بنایا۔ یہی پیسہ جو ہے نا غریبوں میں تقسیم کرتے، یتیموں میں تقسیم کرتے، بیواؤں میں تقسیم کرتے، صدقہ خیرات کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، مدرسے والوں کو دیتے، غریبوں کو دیتے، مدرسے والے چلتے مسجد والوں کو دیتے، دعوت کے کام پہ لگاتے، بہت زیادہ ثواب ملتا، اجر ملتا، ڈبل ثواب ملتا۔ یہاں نہیں بولتے، یہاں بولتی بند ہو جاتی، یہاں زبان نہیں کھلتی۔ جہاں قربانی کا معاملہ آیا، عبادت کا معاملہ آیا، اللہ کے لیے قربانی کا معاملہ آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا معاملہ آیا، تو یہاں جو ہے نا قربانی نہ کرو، یہاں اللہ کی بات نہ کرو، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی نہ کرو، یہاں پر وہ پیسہ جو ہے نا صدقہ خیرات کرو۔ تف ہے ایسی زندگی پر، افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، نعوذ باللہ۔ ہاں، 1.5 لاکھ کا آئی فون خریدا، اس کو تجھے بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ 25 لاکھ اور 50 لاکھ کروڑ کی جو ہے نا گاڑی خریدا، اس کو بولنے کی جو ہے نا ہمت نہیں ہوئی۔ لاکھوں کروڑوں کا مکان بنایا، اس کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ سونا چاندی بھرا ہوا ہے، اس کو بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور اپنے جسم پر پہن کر میلا کرنے والا کپڑا، وہ 25,000 کا، 10,000 کا، 5,000 کا، 20,000 کا، لاکھ کا پہنا، اس کو جو ہے نا بولنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیوں بھائی اتنا قیمتی مکان بنایا، کیوں بھائی اتنا قیمتی جو ہے نا پوشاک پہنا، کیوں بھائی اتنا قیمتی گاڑی خریدا، کیوں بھائی اتنا قیمتی جو ہے نا فون خریدا۔ اس میں سے کچھ پیسہ جو ہے نا بچاتا، تھوڑے پیسوں میں سے خریدتا، باقی پیسہ جو ہے نا صدقہ خیرات کرتا، یتیموں میں دیتا، بیواؤں میں دیتا، مسافروں میں دیتا، بیماروں میں دیتا، جو بیماری سے پریشان، بھوکے ہیں، پریشان ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، ان پر خرچ کرتا۔ اللہ بہت جو ہے نا خوش ہوتا، اللہ راضی ہوتا، یہ صدقہ خیرات اللہ قبول کرتا۔ یہ بات کیوں نہیں کہی میرے بھائی؟ یہاں بولتی بند ہو گئی، یہاں اسلام نظر نہیں آیا، یہاں جو ہے نا اللہ زیادہ اجر و ثواب نظر نہیں آیا۔ ہوش کے ناخن لو، اپنی اصلاح کر لو، بہت غلط راستے پہ جا رہے ہو، شیطان کی سن رہے ہو، شیطان کے چیلے بن چکے ہو، نفس کی سن رہے ہو، نفس کے جو ہے نا پجاری بن چکے ہو۔ چھوڑ دو، سچی توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اللہ کے پجاری بن جاؤ، اللہ کے سچے مطیع بن جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرما بردار بن جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت کو زندہ کرو۔ کئی سنتیں جو ہے نا مردہ ہو چکی ہیں، جو مردہ سنتیں ہیں ان کو زندہ کرو، جو صحابہ اکرام عمل کرتے تھے، لیکن آج جو ہے نا مسلمان نے چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے پریشان ہے، بیمار ہے، مصیبت میں ہے۔ ہاں، جو سنتیں جو ہے نا کل عدم ہو گئی ہیں، چھپ گئی ہیں، چھپا دیا ہے لوگوں نے، ان جو ہے نا سنتوں کو زندہ کرو، ان سنتوں کو جو ہے نا زندہ کرو، اس پر عمل کرو۔ جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں فرمایا تھا، کہا تھا کہ عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت کو لوگ بھول گئے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کو لوگ جو ہے نا بھلا دیے ہیں، عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، دماغوں میں نہیں ہے، اس سے غفلت برتتے ہیں۔ سعودی عرب میں کچھ نظر آتا ہے، لیکن ہمارے ہندوستان میں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت جانتے بھی نہیں ہیں۔ کوئی روزہ رکھتا ہو پہلی ذی الحجہ کو، تیسری ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو روزہ رکھتا ہو، اور جو ہے نا تکبیرات بلند کرتا ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الہ الحمد۔ ایسا میں نے نہیں دیکھا ہمارے ہندوستان میں، لیکن یہاں سعودی عرب میں ماشاءاللہ باقاعدہ ایک گاڑی ہوتی ہے، اس پر اسپیکر لگاتے ہیں، اس پر جو ہے نا محلے محلے میں پھر کر، بازاروں میں پھر کر جو ہے نا تکبیرات بلند ہوتی ہیں۔ جی ہاں، یہاں شعار اسلام نظر آتا ہے، یہاں شعیرہ نظر آتا ہے، یہاں اسلام کی علامت، اسلام کی پہچان نظر آتی ہے، ہمارے ملکوں میں نظر نہیں آتا۔ لہذا یہ جو سنتیں مردہ ہو چکی ہیں، ہم لوگوں نے سنتوں کو جو ہے نا پشے پوش ڈال دیا ہے، بدعتوں کو جو ہے نا سامنے لایا ہے۔ لہذا جو ہے نا بدعتوں کو ختم کر دو، بدعتوں کو جو ہے نا دور کر دو، بدعتوں کو چھوڑ دو، سنتوں کو اپناؤ، سنتوں کو زندہ کرو۔ یاد رکھو، جس قوم میں جو ہے نا بدعتیں پھیل جاتی ہیں، وہاں سے سنتیں ہٹا لی جاتی ہیں، اور جس قوم میں جو ہے نا سنتوں کا رواج ہوتا ہے، سنتیں پنپتی ہے، وہاں سے جو ہے نا خرافات اور بدعت ختم ہو جاتی ہیں۔ آج سعودی عرب میں ماشاءاللہ سنتوں کا جو ہے نا چلن ہے، سنتوں کا جو ہے نا پنپنا ہے، سنتیں زندہ ہے، بدعت کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور ہمارے ملکوں میں بدعتیں جو ہے نا لوگ سمجھتے ہیں، بدعتوں کو لوگ جانتے ہیں، سنتوں کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، سنتوں کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کیا اسلام میں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی دین ہے۔ ہاں، بڑے شادی شدہ لوگ، بیوی بچے والے لوگ کہتے ہیں
جانے پوچھنے والے بھی لوگ کہتے ہیں ارے میں نے پہلی مرتبہ سنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہندوؤں میں رہ کر، کافروں میں رہ کر، شیطان کے پوجا کر کے، نفس کی پوجا کر کے وہ شیطان بن چکا ہے. کافروں کی طرح جو ہے نا زندگی گزارتا ہے، یہودیوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، مشرکین کی طرح زندگی گزارتا آتا ہے. اس کے سامنے نہ قرآن کی آیت آئی نہ حدیث آئی. اس کے سامنے صرف جو ہے نا بزرگوں نے یہ فرمایا، فلاں صوفی نے یہ فرما دیا، فلاں جو ہے نا پہنچا بزرگ یہ فرما دیا، وہی کارنامے معلوم ہے. اللہ نے کیا فرمایا، رسول نے کیا فرمایا، ابو بکر نے کیا کیا، عمر نے کیا کیا، عثمان نے کیا کیا، علی نے کیا کیا، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لہذا ہوش کے ناخن لے. میں نے کہا نا بہت گناہ گار ہیں، بہت ہم نے شرک کر لیا، بہت ہم نے بدعت کے کام کر لیے، بہت زیادہ ہم نے غیر شرعی رسم و رواج پر عمل کیا، قرآن کو بہت چھوڑ دیا، حدیث کو بہت چھوڑ دیا، صحابہ کرام کو بہت ہم نے بھلا دیا، ان کی تعلیمات کو. اب وضو کریں جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. 2 رکعت نماز ادا کریں، صلاۃ التوبہ، سچی توبہ کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کریں جس طرح 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ہاتھ اٹھا کر گرگرا کر شروع میں جو ہے اللہ کی تعریف بیان کریں، درود پڑھیں، اس کے بعد سچی توبہ کریں، پھر آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیں، سچی توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھیں، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم پڑھیں. یا پھر سید الاستغفار یعنی توبوں کا باپ، یعنی استغفار کا باپ، سید الاستغفار، استغفار کا سردار، ہاں تمام استغفار کا سردار. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، رب اغفر لی وتوب علیہ، رب اغفر لی وتوب علیہ انک انت التواب الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جتنے بھی استغفار کے صیغے ہیں ان تمام کا سردار کیا ہے؟ سید الاستغفار. اللہ کے نبی نے فرمایا جو صبح میں اور شام میں اخلاص کے ساتھ اللہ سے امید رکھتے ہوئے پڑھتا ہے اور اگر مر جاتا ہے تو ڈائریکٹ جنت چلا جاتا ہے. صبح اور شام میں اللهم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو بڑی فضیلت ہے میرے محترم دوستو. تو لہذا میری گزارش ہے، اپیل ہے تمام مسلمانوں سے، غریب بھی ہیں وہ کوشش کریں اس مرتبہ قربانی کریں. چھوٹا جانور لیں، اگر بڑا جانور نہیں لے سکتے ہیں، مہنگا جانور نہیں لے سکتے ہیں تو بڑا جانور، چھوٹا جانور لیں. اونٹ جو ہے نا 5 سال کا ہونا چاہیے. اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 5 سال کی. اور گائے بیل کی عمر 2 سال کی ہونی چاہیے. اور بکرا دمبا جو ہے نا 1 سال اور 6 مہینے کا جو ہے نا چلے گا. تو لہٰذا آپ کمپنس والا جو ہے نا تر و تازہ جو ہے نا بکرا لیں، صحت مند ہونا چاہیے، لنگڑا لولا نہیں ہونا چاہیے، کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، آنکھیں صحیح سلامت ہونا، کان ناک پیرا سب جو ہے نا صحیح سلامت ہونا چاہیے. یعنی طاقتور صحت مند بکرا اللہ کے نام پہ ذبح کریں. جی ہاں سمجھے نہیں؟ اب ذبح کریں تو بھی جو ہے نا بالکل تواضع کے ساتھ ذبح کریں، فخر غرور نہیں ہونا. ہاں میں نے خریدا، میں نے 2 بکرے ذبح کرے، میں نے جو ہے نا اونٹ ذبح کرا، میں نے بکرے ذبح کرے، میں نے گائے ذبح کرے، ہاں لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں. یہ سب جو ہے نا بیکار ہو جائے گا، پانی پھر جائے گا، قربانی نہیں ہوگی بلکہ گناہ ہوگا، گناہ ہوگا، گناہ ہوگا. اخلاص پیدا کریں اپنے اندر اللہ کے لیے. قربانی پیسہ آپ نے دیا ہے، پیسہ خرچہ کیا قربانی کے جانور خریدنے کے لیے، دل میں یہ ہو کہ یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، میں نے اللہ کے لیے جو ہے نا جانور خریدا ہے. جی ہاں جب آپ جو ہے نا دمبا لاتے ہیں، بکرا لاتے ہیں یا کوئی بھی جانور گھر پہ لاتے ہیں تو بچوں کو بھی ذہن میں بٹھائیں، بیوی کے ذہن میں بٹھائیں، ماں باپ کے ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ نے دیا تھا پیسہ، ہم نے اسے خریدا ہے. یہ جانور اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے ہے. کوئی بھی جانور صرف اللہ کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے. اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا یہ حرام ہے، شرک ہے، اور وہ گوشت کھانا حرام ہے. تو لہذا لوگوں کے گھر والوں کے ذہن میں بٹھائیں کہ بھئی ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو اللہ اور دے گا. ہاں ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، اللہ کہتا ہے اگر ناشکری پن کرو گے تو اللہ کا عذاب تیار ہے. ہاں اور اللہ سے دعا کریں یا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تیرا شکر بجا لانے کی بھی مجھے توفیق دینے کی دے، اور جو ہے تیرا ذکر بجا لانے کی بھی توفیق دے، اور تیری عبادت اچھے انداز سے کرنے کی بھی توفیق دے. لہذا اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے. تو لہذا فخر و غرور نہیں آنا چاہیے. بعض لوگ فخریہ طور پر جو ہے جانور خریدتے ہیں، فخریہ طور پر جو ہے ذبح کرتے ہیں، فخریہ طور پر جو ہے نا لوگوں میں جو ہے گوشت تقسیم کرتے ہیں. نہیں، نعوذ باللہ، آپ کا سارا عمل ختم ہو جائے گا. ذرہ بھی ریاکاری آ گیا، دکھاوا آ گیا، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ہاں سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور اللہ کے پاس جو ہے نا مبغوض ہو جائے گا، جہنم میں چلا جائے گا. جی ہاں متکبرین کے لیے جنت نہیں ہے، متکبرین کے لیے جہنم ہے، متکبرین کے لیے جہنم ہے، ریاکاری والوں کے لیے جہنم ہے، دکھاوے کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کے لیے جہنم ہے، جنت نہیں ہے. جنت مخلص بندوں کے لیے ہے، جنت مخلص بندوں کے لیے ہے. لہذا اخلاص کے ساتھ جانور خریدیے، اخلاص کے ساتھ جو ہے نا جانور ذبح کیجیے، اخلاص کے ساتھ جو ہے نا گوشت تقسیم کیجیے اللہ کے راہ میں. جی ہاں
اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اے لوگو جو تم قربانی کا جانور لا کر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اخلاص کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے خلوص کو دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کا کتنا تقوی ہے دیکھنا چاہتا ہے، تمہارے اندر اللہ اس کے رسول سے کتنے محبت ہے، دین سے کتنی محبت ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کو نہ اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو لہذا ریاکاری سے بچیں، دکھاوے سے بچیں، سمعہ سے بچیں، عجوب سے بچیں، تکبر سے بچیں، اخلاص پیدا کریں اور اللہ سے ہمیشہ دعا کریں، اللہم انی اسألک الاخلاص فی القول والعمل، اللہم انی اسألک الاخلاص فی القول والعمل، اے اللہ میرے قول میں میرے عمل میں اخلاص پیدا فرما، ریاکاری سے بچا، بلکہ دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ جی ہاں، نیکی کی توفیق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، تو لہذا نیکی کا کام کرنے سے پہلے اللہ سے نیکی کی دعا بھی کریں۔ ہاں، تو لہذا میرے محترم دوستو، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا اس کا خیال رکھیں گے۔ ہاں، اور قربانی کا جانور میرے محترم دوستو، ایک جانور آپ نے ذبح کیا، دوسرا جانور اس کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے، اتنی رعایت دی ہے ہمیں۔ ہاں، اتنا جو ہے نا اللہ کے رسول نے جو ہے نا سمجھایا ہے، اور اس میں ہمارے کافر بھائیوں کے لیے بھی جو ہے نا سبق ہے، اس میں کافروں کے لیے، غیروں کے لیے سبق ہے، ہندوؤں کے لیے سبق ہے، بی جے پی RSS وشو ہندو پردیش کے لیے سبق ہے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان جو ہے نا قاتل ہے، مسلمان جو ہے نا بمبار ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان جو ہے نا ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ہاں، نہیں ہے، مسلمان اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، امن اور شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ ہاں، ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے اسلام پیار و محبت کا درس دیتا ہے، یسروا ولا تعسروا کہتا ہے پیارے نبی نے فرمایا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا مت کرو، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے خوشخبریاں سناؤ، ہاں لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، نفرتیں پیدا نہ کرو۔ یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اے بی جے پی کے لوگوں، اے RSS کے لوگوں، اے ہندو، اے کافر، اے غیر مسلم، اے منافق قسم کے مسلمان، وہ جان لے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا جب جانور ذبح کرے کوئی جانور تو کیا کریں؟ آپ نرمی کے ساتھ ذبح کریں، ہاں احتیاط کے ساتھ ذبح کریں، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، نرمی کے ساتھ ذبح کریں۔ جی ہاں، اب آپ نے ایک جانور ذبح کر دیا، اب دوسرا جانور آپ ذبح کرنا ہے، سمجھے نہیں؟ دوسرا جانور ذبح کر رہے ہیں تو کیا کریں؟ اگر جانور ہے تو اس کے سامنے ذبح نہ کریں، سمجھے نہیں؟ آپ دو جانور لائے، ایک جانور جو نا کھڑا ہوا ہے، دوسرے جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں زندے کے سامنے، یہ نہیں ہے، منع ہے اسلام میں، اس کو کہیں دور لے جائیں، یعنی تو اس کو کہیں اور لے جا کر جو نا ذبح کریں۔ زندہ جانور کے سامنے جانور کو ذبح کرنا منع ہے اسلام میں۔ اسی طرح اگر زندہ جانور کھڑا ہوا ہے، آپ جانور لائے ذبح کرنے کے لیے، اونٹ کو یا گائے کو یا بکرے کو، اب اس کے سامنے جو ہے نا چھری تیز کر رہے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ اتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، اور آج کا غیر مسلم جو اسلام کو نہیں جانتا، دین کو نہیں جانتا، قرآن کو نہیں جانتا، پیغمبر کو نہیں جانتا، حدیث کو نہیں جانتا، وہ کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، آتنکواد ہے۔ نعوذ باللہ، اگر اسلام آتنک کا سبق سکھاتا، دہشت گردی کا سبق سکھاتا تو یہ سبق دیتا کہ جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کریں، جانور کے سامنے جو نا چھری بھی جو ہے نا تیز نہ کریں، اور بڑی نرمی سے، آرام سے، تواضع کے ساتھ جو ہے اس کو جو ہے نا ذبح کریں، اور جو ذبح کرنا جانتا ہے وہی ذبح کرے، اس لیے کہ دوسرا جو ہے نا اس کو ذبح کرے گا تو دیر لگائے گا، تو جتنی دیر کرے گا جو ہے نا اس کو جو ہے نا جانور کو تکلیف ہوگی۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا، زندہ جانور کھڑا ہوا ہے، اس کا گوشت جو ہے نا پیٹ پہ سے نکال کر، کہیں سے نکال کر الگ سے گوشت نہ نکالیں، یہ بھی منع ہے اسلام میں۔ تو اتنا پاکیزہ مذہب ہے، اتنا صاف ستھرا مذہب ہے، اتنا سیدھا مذہب ہے ہمارا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان صحیح دین کو جانے اور صحیح دین پر عمل کرے اور صحیح دین کو غیروں تک پہنچائے۔ اور جو بھڑکتے ہیں نا غیر مسلم ہمارے بعض لوگ، ان کو چاہیے کہ اسلام کے قریب آ جائیں، قرآن کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، سنتوں کا مطالعہ کریں، اور علماء سے رجوع کریں کہ اسلام کے تعلق سے معلومات کریں۔ اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے، چینلوں کے ذریعے سے اسلام کا جو اسلام کی صحیح تصویر ہے وہ لوگوں تک پیش کریں، بتائیں ان لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو بتائیں اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ تو لہٰذا اس میں 3 باتیں میں نے رکھا ہے کہ جانور کھڑا ہے زندہ، اس کے سامنے ذبح کرنا اسلام نے منع کیا ہے، اتنا پیارا مذہب ہمارا۔ جانور آپ نے لایا ذبح کرنے کے لیے، اس کے سامنے چھری تیز کرنا، اس سے بھی جو ہے نا اسلام نے منع کیا ہے۔ اسی طرح اگر زندہ جانور ہے، اس کا گوشت الگ سے نکال رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، پھینکنے کے لیے یا تلنے کے لیے، کھانے کے لیے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے ہے۔ اور آخری ایک مسئلہ یہ ہے، کیا قربانی کا گوشت جو ہے نا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ تو قربانی کے گوشت جو ہے نا غیر مسلم کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، ہدیے کے طور پر غیر مسلم کو قربانی کے جانور کا گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے، غیر مسلم کو بھی قربانی کے گوشت جو ہے نا تقسیم کیا جا سکتا ہے، ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر اپنے پڑوسی غیر مسلم کو یا اپنے ساتھی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے۔
صدقہ خیرات بھی آ جا سکتا ہے، صرف زکوٰۃ نہیں، صرف زکوٰۃ چھوڑ کر جو ہے نا تمام جو ہے نا نیکی کے کام غیر مسلم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے تاکہ ان کے دلوں میں جو ہے نا محبت پیدا ہو جائے۔ تو لہذا تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ وہ دین کو سیکھیں، اسلام کو سیکھیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، اسلام کو، صحیح دین کو، صحیح اسلام کو جانیں، پہچانیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور جب تک آپ کو کوئی معلومات نہ ہو، کوئی علم نہ ہو، دور دور تک جو ہے نا وہ بات نہ پہنچائے۔ غلط بات پہنچائیں گے، لوگ اس پر عمل کریں گے تو آپ جو ہے نا پکڑے جائیں گے۔ جتنے بھی ٹی وی میں آتے ہیں نا چند پیسوں کے خاطر یا شہرت کے خاطر، ان تمام سے گزارش ہے میری، آج کے بعد بند کر دیں، آج کے بعد بند کر دیں۔ اگر صحیح بات معلوم ہے تو آپ جو ہے نا لوگوں کے سامنے آئیں، کچھ بات کہیں، زبان کھولیں۔ اگر معلومات نہیں ہے تو رک جائیں اب تک جو آپ نے غلطی کی ہے اس سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حق بات ہے اس پر قائم رکھیں، حق بات کہنے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانی کے جانور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خرید کر اللہ کے نام پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لاک ڈاؤن میں بھی کوشش کریں کہ قربانی کا جانور ذبح کریں، قربانی کریں، اور خود بھی گوشت کھائیں، اور جو ہے نا دوسروں کو بھی جو ہے نا وہ گوشت کھلائیں، غریبوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ یہ بہتر ہے، افضل ہے، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور صحیح دین پر عمل کرنے اور صحیح دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کچھ وقت نکالیں، قرآن کو سیکھیں، حدیث کو سیکھیں، دین کو سیکھیں۔ دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے ہم بہت کچھ وقت لگاتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے نہ وقت ہے ہمارے پاس، نہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو لہذا من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے۔ تو کوشش کریں ضرور، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی یسر ولا تعسر۔ یہ بھی جو ہے نا آپ پڑھتے چلے جائیں، اللہ آسانی کرے گا۔ اور اللہ سے دعا کریں، اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے لو لگائیں، اور الف با تا ثا ایک ایک حرف بھی روزانہ یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس بہت زیادہ علم آ سکتا ہے۔ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے علم دین حاصل کریں، قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، فقہ سیکھیں، سب کچھ سیکھیں، لیکن عمل وہی کریں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن حدیث کے علاوہ ساری چیزوں کو جو ہے نا چھوڑ دیں، من کی بات نہ مانیں، رحمان کی بات مانیں، شیطان کی بات نہ مانیں، اور جو ہے نا رحمان کی بات مانیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ آنے والے مہینہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں روزہ رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، ذکر و اذکار کرنے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے، اور ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت کو جانتے ہوئے، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور 4 دن جو قربانی ہے اللہ تعالیٰ جیسے جیسے میسر ہو ویسے قربانی دینے کی توفیق عطا فرما دے، اور بلکہ جتنے بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں تمام عبادتوں کو بہتر انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے بندوں کے جو حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں ان حقوق کو بھی اللہ بہتر انداز سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا رحمان یا رحیم آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔